سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی، تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے لیے۔ آندھی چلی، بارش آئی، تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا، اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا، تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن میں سبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ، کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں جب واپس پلٹا دونوں سو چکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کہ اٹھو دودھ پی لے، لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے، تو اچانک آنکھ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے، تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا۔ تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا، اور یوں ساری رات بیت گئی۔ میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے، وہ دودھ ان کو پیش کیا۔ اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے، اے اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے میرے دل کو، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکے۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا، اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا، تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا، فاقہ زدہ حالات ہو گئے، غربت آ گئی، تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، لیکن اس شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گی۔ اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا، اور مجھے کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اس کی حدوں کو نہ توڑ۔ میری خواہشات تو پگلی تھیں، آرزویں تو بےتاب تھیں، اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا، لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر، تو میں نے تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیے۔ اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے، تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سوراخ تو زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اب تیسرے نے کہا، اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی، ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کاروبار میں برکت ہوئی، اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا۔ تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا۔ اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے۔ تو میں نے کہا یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہے، یہ تیری مزدوری ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے ساری صورتحال بتائی، تو اس نے وہ ساری بکریاں، وہ سارے اونٹ، ساری گائے اور سارے غلام ہانکے اور چل دیا۔ کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کی ہو تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی چالاکی، کوئی مکر کہ اس سے نکلیں۔ تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کانوا لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے۔ اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی، اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں، اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا،
یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے. 6 ارب انسانوں کو لے آؤ, نشان انگوٹھا لے آؤ, کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا. جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی. تمہیں منفرد بنایا اس میں. پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو. سب کی 2 آنکھیں, سب کا ناک, سب کے ہونٹ, سب کا رنگ ملتا جلتا, لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں. یہ زید ہے, یہ بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ آس ہے, یہ فلاں ہے. دوسرے وہ ولا یسترکون, اور وہ رکیہ نہیں کرتے. یہ چھو منتر, جادو ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں, اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں, اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے. اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں, نئی گاڑی تم نے خریدی ہے, چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے, حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے PIA کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے, سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے, اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, اللہ کی تحلیل کرو, میرے حضور پہ درود پڑھو, پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں. تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے. ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہیں, اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے, یہ اس کا کیا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے, فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے. تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف, نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا, یا دوستوں میں, تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے, ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی, کچھ باتیں یاد آنے لگیں. اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے, لیکن 2 انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس, ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے, تو پڑھو نا سورہ بقرہ, جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو, برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی, 2.5 پارے, ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا, روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے, یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں. کاروبار میں برکت نہیں, میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ, 3 رکوع ہیں, برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے, بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں, بٹوے میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں, اور ہمارا کام ہو جائے. ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے, ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے, نماز نہ پڑھنی پڑے, اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان, آؤ قرآن مجید پہ آؤ, آؤ سجدوں پہ آؤ, آؤ دعاؤں پہ آؤ. سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں, حل میں مسترزقن, ہے کوئی رزق مانگنے والا, اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو, سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو. آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے, ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے, تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی. عطا فرمائے, رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ. تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں, کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی, انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, جس طرح کہ یہود اور نصارہ کرتے تھے. مخصوص رنگوں کے لباس پہن کر, مخصوص طرز کے پٹکے پہن کر, اور مخصوص رسوم و رواج کے ساتھ الجھ کے رہ جانا, یہ دین نہیں ہے. لیس البر, یہ نیکی نہیں ہے. ان تولو, کہ تم پھیر لو, وجوہکم, اپنے چہروں کو, قبل المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کی طرف. ولکن البر من آمن باللہ, نیکی کیا ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے, اس کا دل اپنے رب کو مانے. تو نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ہو جائیں. جب رب کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے دیے ہوئے نظام کو آپ من و عن تسلیم کریں گے. اٹھنے بیٹھنے سے لے کر انداز معاشرت تک, امور سیاست سے لے کر طرز حیات تک, کاروبار سے لے کر نجی زندگی تک, آپ کی زندگی کا ایک گوشہ اپنے رب کے دیے ہوئے نظام کی مطابقت میں ہو. تو نیکی تو یہ ہے, نہ یہ ہے کہ تم مخصوص ایک طرز اختیار کر لو
مخصوص طرز کے رنگ پہن لو اور اس کو تم دین قرار دے دو. ظاہریت کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تمہاری روحوں میں دین کی وہ قدریں اس طرح اتر گئی ہوں کہ تم سے جدا نہ ہونے پائیں. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو ہمارے اعتقادات ہوتے ہیں ان کا ہمارے عمل پر، رویے پر، طرز زندگی پر ضرور اثر ہوتا ہے. عقیدہ ہمارے عمل کی بنیاد ہوتا ہے. اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غیر کا خوف میرے سینے سے نکل جائے گا. اسی طرح جب آخرت کا یقین میری روح کے اندر راسخ ہو جائے گا تو میری زندگی خود بخود مرتب ہو جائے گی، منظم ہو جائے گی. کیونکہ آخرت کا تصور کیا ہے کہ میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں اور ایک ایک عمل اس کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں اعمال کی جواب دہی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو پھر کس طرح میں بند کمرے کے اندر بھی جرم کر سکتا ہوں جب یہ عقیدہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے. جب ہم اپنے عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے اندر کچھ جھول ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. اس کمزوری کی وجہ سے عمل کمزور ہو رہا ہے. تو عمل کی پختگی اور رسوخ عقیدے کی پختگی کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے جو چیزیں بیان فرمائی ان کا تعلق جڑا تھا عقائد سے. اب دوسری بات جو بر کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور مال کو خرچ کرنا علی حبہ، اس کی محبت کے باوصف. مال کی اگر محبت یا ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو خرچ کر دینا، صرف کر دینا، یہ کمال نہیں ہوتا. کمال اس وقت ہے جب اس کی شدید احتیاج آپ کو بھی موجود ہو. اس لیے صحت مند آدمی جو جوان بھی ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو، اس کا صدقہ کرنا اس کے صدقے کرنے سے بہتر ہے جو مخمسے کے عالم کے اندر جب موت و حیات کی کشمکش ہو تو وہ صدقہ کر دے، اپنا مال خیرات کر دے. عمومی طور پہ ایک مخفی دولت کی محبت جو ہمارے سینوں میں ایک حد تک موجود ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس مال کو بڑھاتا چلا جاؤں گا اور اپنی ساری ضروریات بھی پورا کرتا چلا جاؤں گا اور بہت حجم ہو جائے گا تو پھر اس سے کوئی بڑا کام کروں گا. وہ ایک ہدف لیتا ہے بڑے کام کا اور مال کو ضرورت کے باوجود خرچ نہیں کرتا. تو یہ ایک مخفی محبت ہے مال کی جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو ہمارے دین نے ہمیں جو ترغیب دی ہے کہ جو ضرورت پیش آئے تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئے تمہیں اپنے مال سے خرچ کرنا ہوگا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے جو صدقہ واجبہ کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر مال خرچ کرنا ضروری اور لازم ہے. اور اس کے مصارف یہاں بیان فرما دیے. اور وہ مصارف کیا ہے اب ذرا غور کیجئے. فرمایا ذوی القربیٰ، سب سے پہلا جو رکھا وہ ذوی القربیٰ رشتہ دار رکھے. باقی لوگوں پر خرچ کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے. والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکین. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہ ہو. وابن السبیل اور جو مسافر ہے، والسائلین اور جو مانگنے والے ہیں. تو اگر اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ اگر مانگے بقدر کفاف اور 2 وقت کا کھانا مل جائے تو پھر مانگنا ترک کر دے تو اس کے لیے جائز ہے اور شریعت اس کو روکتی نہیں اور ایسے شخص کو دینا ثواب بھی ہے. لیکن جو شخص جمع کیے ہوئے ہو، اس کے پاس موجود ہو، دولت بڑھانے کے لیے یا عادتاً مانگتا ہو تو ایسے شخص کو نہ دینا چاہیے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں ان کو غلامی کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا. دور موجود کے اندر اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی پھنسی ہوئی گردن ہے اس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زمرے میں وہ شخص جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ ان کی شادی کر سکے اور اس کی مدد کی جائے تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا حکم اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ اس پھنسے ہوئے مجبور کی گردن کو چھڑایا جائے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کرنا جب وہ عہد کر بیٹھے. وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے. فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، غربت، بیماری، حالت جنگ میں استقامت اور ثبات کے ساتھ کھڑا رہے. اب یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں، جو ان خوبیوں کے حامل ہیں، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہے. یہ سچے لوگ ہیں. اور فرمایا واولئک هم المتقون، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت. وہ جملے مکمل کرتا رہا. آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کرے تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے. لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے، حرف حرف کر کے جملے بنے. اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں تو پھر تجھے بولنا سکھایا. تو چل نہیں سکتا تھا، آج
تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے، آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا۔ اچھا چلو وہاں سے آگے آئے، پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، باقپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت گیا۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے، اور چوتھا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے گا، جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا، تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی۔ پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو۔ تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت
کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا. اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکموں سے بھری رہتی. اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نہ برد آزما رہنے کا ہے. عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاص حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا. اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی. اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے.